بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ غزوہ بدر اور حدیبیہ دونوں میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ ام المومنین کے گھر میں تھے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر ہونے والا کوئی آدمی انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ام المومنین حفصہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے ہر ایک ضرور اس پر پہنچنے والا ہے؟ یہ آپ کے پروردگار کے ذمے قطعی طے شدہ بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ایت کریمہ، پھر ہم پرہیزگاروں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح حدیث مسند احمد 27042 ہے، ابن ماجہ 4281 ہے، اور اس حدیث کو امام ابن حبان نے 4800 میں صحیح کہا ہے۔ سیدہ ام مبشر فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حاطب کا غلام آیا اور اس نے کہا، اللہ کی قسم حاطب جنت میں نہیں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کذبت قد شاہد بدرا والحدیبیہ، تو نے جھوٹ بولا، اس نے تو بدر اور حدیبیہ میں شرکت کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صحیح حدیث مسند احمد 27045 ہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر ہونے والا کوئی آدمی انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ام المومنین فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ایت کریمہ تم میں سے ہر ایک ضرور اس پر پہنچنے والا ہے؟ یہ آپ کے پروردگار کے ذمے قطعی طے شدہ بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اسی آیت کے اگلی آیت، اسی آیت کا حصہ، پھر ہم پرہیزگاروں کو بچا لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی 71 نمبر آیت میں یہ وارد ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو 72 نمبر آیت میں ہے، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہ صحیح حدیث مسند احمد 26440، سنن ابن ماجہ 4281 ہے۔ سیدنا جابر نے بیان کیا کہ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حاطب کی کسی بات کی شکایت کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول، حاطب ضرور دوزخ میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہوا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم 2495۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَن يَدْخُلَ النَّارَ رَجُلٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَیبِیَّہ، کوئی شخص بھی جس نے بدر اور حدیبیہ میں شرکت کی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حسن درجے کی حدیث مسند احمد 15262 ہے۔ ابن ابی اوفا، سیدنا ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس شخص نے بھی بدر اور حدیبیہ میں شرکت کی اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس میں بدر کی بھی فضیلت
حدیبیہ کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ حدیث مسند بزار کی صحیح ہے 3340۔ اور ان غزوات میں شریک ہونے والے مخلصین، وفادار، جانثار، لاڈلے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ، اللہ کے منتخب کردہ افضل ترین ہستیاں انبیاء رسل کے بعد صحابہ کرام کی فضیلتیں، ان کے مراتب، ان کے مناقب ثابت ہوتے ہیں۔ اور جیسے فضیلت ثابت ہوتی ہے، ہم مسلمانوں پر فرض ہے ہم ویسے کا ویسے بعین ہی اس کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ اگر ذہن کے اندر کوئی شیطانی وسوسہ، کسی ان پڑھ جہل کی بات سن کر کوئی ذہن میں کمزوری ہے، غلط بات ہے، ہم اس کو دور کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنا عقیدہ ایمان 100% قرآن و حدیث کے مطابق کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔